اگر آپ کو بتایا جائے کہ مغل سلطنت نے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنایا تو کیا آپ یقین کریں گے؟ اور اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ مغل دربار میں سب سے طاقتور جرنیلوں اور وزیروں میں ہندو شامل تھے تو کیا آپ اس پر بھی یقین کریں گے؟ اصل سوال یہ نہیں کہ مغل اچھے تھے یا برے، اصل سوال یہ ہے کہ حقیقت کیا تھی۔ آج ہم جذبات نہیں، دستاویزات، فرامین، سرکاری ریکارڈ اور عینی شہادتوں کی روشنی میں دیکھیں گے کہ مغل سلطنت میں ہندو اور دیگر مذاہب کے ساتھ اصل سلوک کیا تھا۔ سن 1526 میں ظہیر الدین بابر نے پانی پت کی جنگ کے بعد اقتدار سنبھالا۔ اس وقت ہندوستان کی آبادی کی بھاری اکثریت ہندو تھی۔ ایک غیر ملکی مسلم سلطنت اگر صرف جبر پر چلتی تو شاید چند سال بھی نہ چل پاتی۔ بابر کے اپنے تزک میں ہمیں مذہبی جنون کی بجائے سیاسی استحکام کی فکر زیادہ ملتی ہے۔ اس نے مندروں کو بطور ریاستی پالیسی نشانہ نہیں بنایا۔ اس کی ترجیح طاقت کا استحکام تھی، مذہبی تطہیر نہیں۔ اصل تبدیلی آتی ہے جلال الدین اکبر کے دور میں۔ اکبر نے سن 1564 میں جزیہ ختم کیا۔ یہ وہ ٹیکس تھا جو غیر مسلم رعایا پر عائد تھا۔ یہ محض معاشی فیصلہ نہیں تھا بلکہ سیاسی پیغام تھا کہ ریاست مذہبی شناخت کی بنیاد پر امتیاز کم کرنا چاہتی ہے۔ راجپوت حکمرانوں کے ساتھ اس کے اتحاد تاریخ کا اہم موڑ تھے۔ راجہ مان سنگھ نہ صرف دربار کا حصہ تھے بلکہ مغل فوج کی قیادت کرتے تھے۔ اگر ریاستی پالیسی مکمل مذہبی نفرت پر مبنی ہوتی تو کیا ایسا ممکن تھا؟ فتح پور سیکری میں عبادت خانہ قائم کیا گیا جہاں مسلمان علماء کے ساتھ ہندو پنڈت، جین سادھو اور عیسائی پادری مذہبی مباحث کرتے تھے۔ اکبر کے دربار میں عیسائی مشنری آئے جنہوں نے بائبل کے حصے فارسی میں ترجمہ کیے۔ یہ وہ دور تھا جب ریاست نے مذہبی مکالمے کو طاقت کی علامت بنایا، کمزوری کی نہیں۔ نور الدین جہانگیر کے زمانے میں ہمیں ریاستی ڈھانچے میں ہندو اشرافیہ کی موجودگی جاری نظر آتی ہے۔ اس کے دور میں کئی مندروں کو زمینیں دی گئیں، ہندو تاجروں کو شاہی مراعات ملیں۔ ہاں، گرو ارجن کی شہادت جیسے واقعات مذہبی تناؤ کی علامت ضرور تھے، مگر پورے نظام کو صرف ایک واقعے سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ شاہ جہان کا دور فن تعمیر کے لیے مشہور ہے، لیکن انتظامیہ میں ہندو اہلکاروں کی نمایاں موجودگی جاری رہی۔ بنارس اور دیگر مذہبی مراکز میں مندروں کی سرگرمیاں جاری رہیں۔ مغل سلطنت کی معیشت بڑی حد تک ہندو تاجروں اور زمینداروں پر کھڑی تھی۔ ریاستی مفاد کا تقاضا تھا کہ انہیں ساتھ رکھا جائے۔ اب آتے ہیں سب سے متنازع دور کی طرف، اورنگزیب عالمگیر۔ سن 1679 میں جزیہ بحال کیا گیا۔ بعض مندروں کو مسمار کیا گیا، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں بغاوتیں ہوئیں جیسے بنارس اور متھرا۔ لیکن اسی دور کے سرکاری ریکارڈ یہ بھی دکھاتے ہیں کہ مغل بیوروکریسی میں ہندو افسران کی تعداد اپنے عروج پر تھی۔ راجپوت اور مراٹھا سردار فوج میں موجود تھے۔ بعض مندروں کو جاگیریں اور سرکاری تحفظ بھی دیا گیا۔ لیکن یہ تضاد کیوں؟ کیونکہ پالیسی مذہبی سے زیادہ سیاسی تھی۔ جہاں ریاست کو بغاوت کا خطرہ محسوس ہوا وہاں سختی آئی، جہاں وفاداری ملی وہاں سرپرستی بھی ملی۔ مغل سلطنت ایک اسلامی سلطنت ضرور تھی، مگر وہ ایک کثیر المذہبی سماج پر حکومت کر رہی تھی۔ مکمل مذہبی تطہیر نہ تو ممکن تھی اور نہ ہی عملی۔ ہولی اور دیوالی جیسے تہوار دربار میں منائے جاتے تھے۔ ہندو دیوان مالیات سنبھالتے تھے۔ فوج میں مختلف مذاہب کے سپاہی شامل تھے۔ کیا سب کچھ مثالی تھا؟ نہیں۔ کیا مذہبی کشیدگی نہیں تھی؟ ضرور تھی۔ کیا ظلم نہیں ہوا؟ ہاں ہوا۔ لیکن کیا اسے صرف ظلم کی داستان کہنا درست ہے یا صرف رواداری کا سنہری دور کہنا؟ دونوں سادہ بیانیے ہیں۔ اصل تصویر یہ ہے کہ مغل سلطنت مذہب، سیاست، معیشت اور طاقت کے امتزاج پر چلنے والا ایک پیچیدہ نظام تھی۔ اکبر کی وسعت،
जहांगीर और शाहजहां की अमली सियासत और औरंगजेब की सख्ती और सियासी मजबूरियों का मिलाप, ये सब मिलकर एक ऐसी तारीख बनाते हैं जो ना मुकम्मल सफेद है ना मुकम्मल सियाह। आज जब हम तारीख को सोशल मीडिया की तेज रफ्तार वीडियोस में देखते हैं तो हमें मुकम्मल हीरो या मुकम्मल विलन चाहिए होता है, लेकिन दस्तावेजात, फरामीन, दरबारी रिकॉर्ड और मुआसिर मुअर्रिखीन हमें बताते हैं कि हकीकत हमेशा ज्यादा पेचीदा होती है। सवाल ये नहीं कि मुगल अच्छे थे या बुरे, सवाल ये है कि क्या हम तारीख को तहकीक की आंख से देखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब हम माजी को सही पढ़ते हैं तभी हम हाल के तासुबात को समझ सकते हैं।